کہ 10 محرم تک تو پڑھنی پڑنی، طبیعت خراب نہ ہوئے، آواز بھی نہ کٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صرت من الاسباب۔ صلوات با آواز بلند۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ نوالیان حیدر کرا، آج گفتگو ہوگی قرآن اور کربلا کا عنوان۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ، اگر آپ تھوڑی زحمت کر کے اکٹھے ہو جائیں اور کسی بات پہ خاموش نہیں رہے۔ میں نے 7 مجلسیں آپ کی مرضی سے پڑھی ہیں، یہ جو 3 مجلسیں ہیں، 2 آج کی اور کل کی اور 1 12 کی، یہ آپ اگر میری مرضی سے سماعت فرمائیں گے تو میری محنت پوری ہو جائے گی۔ قرآن اور کربلا یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ چونکہ کربلا نزول قرآن کے بعد ہوئی ہے، لہذا کربلا کا قرآن میں حصہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں انہوں نے شاید قرآن کے اس دعوے کو غور سے نہیں پڑھا، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی اس کو تر ایسا ہے ہی نہیں جو کتاب کے اندر نہ ہو۔ توجہ ہے، جو کتاب کے اندر نہ ہو۔ جب ہر خوش کو تر قرآن میں ہے تو وہ قرآن میں کیسے نہیں ہوگا جس نے قرآن بھی بچایا ہے، قرآن بھیجنے والا بھی بچایا ہے۔ بڑی لیجیے، میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر صلوات پڑھیے گا بابا جب۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت، مطلب پہلی آیت پڑھنے کا سورہ بقرہ سے، آیت نمبر 249، کیونکہ بڑا محتاط گفتگو کرنا پڑتی ہے، ہماری محنت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ زبان کی پھسلن پہ ہر بندہ، سلپ آف ٹنگ پہ ہر بندہ کام کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ نہ کہتے کیڑی قرآن میں بقرہ کی پہلی آیت نہیں، تقریر کی پہلی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 249، 249۔ توجہ، ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ توجہ پوری، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائے گا نہر کے کنارے پر۔ ایک بار صلوات پڑھ لے گا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے نہر کے کنارے پر۔ آپ کو سمجھ نہیں تھی نہر کے کنارے پر؟ چپ کر رہی ہوں۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، سارے بولو، نہر کے، جو پانی پی لے گا وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ توجہ نہیں فرمایا، جو پانی پی لے گا وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اور جو نہ پیے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے۔ جو نہ پیے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے۔ جو نہ پیے، جو پی لے وہ کچھ نہیں لگتا۔ بندوں کو حسین و منی سمجھ نہیں آیا، اللہ کہہ رہا حسین میرا ہے۔
فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ تھی پہلی آیت، ہم تمہیں آزمائیں گے نہر کے کنارے، جو پانی پی لے گا وہ کچھ نہیں رہے، اور جو نہ پیے وہ بھی۔ ایک آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھے نہیں کہ درود تو ہم نے ترجمہ کیا ہے، آپ آیت کا لفظ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے صاد لام صل کرتے ہیں نبی پر، تم بھی کرو۔ توجہ ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کریں؟ فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو ہی کر، توجہ نہیں فرمایا تو ہی کر، جو بھی کر رہا ہے کس پہ؟ محمد پر اور اس کی آل۔ اس بات کو آپ نے سمجھا نہیں سکا۔ اوپر بھی شلق ہے، حکم بھی سواد لام کا ہے، نیچے جو پڑھا جا رہا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا تو کر دے۔ یہ سمجھ آئی ہے کیا؟ اللہ نے کہا میرے نبی کی تعریف کرو، لوگوں نے پوچھا کیسے کریں، تو نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا میں کیا ہوں، اللہ ہی جانتا۔ توجہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو بس وہ کرے۔ اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی دا تے نا آلچ نہیں آندا، وہ باہروں گل آئے نا تو چلو بندہ منے، کوئی اللہ دیا بندہ تو کتنے پڑھتا رہے، کہڑی مسیح تھی، کہڑا مولوی سی، وہ مریا کیوں نہیں؟ جب نبی نے فرمایا کلو نا محمد، توجہ نہیں فرمائی، کلو نا محمد، وہ سب کے سب محمد ہے۔ اور نبی نے کر کے نہیں دکھایا، وہ جو خندق میں لباس بدلا تھا، لباس بدلا نا، تو آپ دیکھتے کہتے یا رسول اللہ حضرت علی نے گرو سے گڑا سے دے کے پورا کر لیا ہونا، تو انو علی کا لباس کے لیے پورا آ گیا۔ سرکار نے کہا مار کو درست رکھو کہ ساڈا کلیا کلیا کا لباس ہے، میری چادر ایسی ہے میں کلا لوا چادر نہیں پوری ہوئی۔ توجہ ہے، یہ ایک ہے، بس یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو باپ بنایا، کسی کو رسول بنایا، کہ کبھی سلوات پڑھے جب آواز بنا۔ لو جی جو کربلا ہے نا وہ پوری قرآن میں لکھی ہوئی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں کربلا لکھی، آل عمران میں لکھی، حج میں لکھی، انفال میں لکھی، زمر میں لکھی، عصر میں لکھی، کوثر میں لکھی، فجر میں لکھی۔ توجہ ہے، میں نے کہا بارے لا یہ جو تو نے کتنی صورتوں میں کربلا بکھیری ہے، ایک ہی صورت کربلا کی بنا دیتا۔ اللہ نے کہا تو بندہ ہے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، میں انہیں جانتا ہوں، کہ نہ کرا کہ کربلا بھی پڑھ لیے تو آدمی خیر ہے نہ پڑھیے، توجہ نہیں فرمائی۔ تو میں نے یہ کربلا قرآن میں بکھیر دی، اور جب میں نے سورہ فجر میں اور سورہ حج میں کربلا دیکھی نا، توجہ سورہ فجر میں اور سورہ حج میں کربلا دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے پورے قرآن میں کربلا بکھیری کیوں ہے، یعنی اللہ محمد عربی کے ہر امتی کو پیغام دے رہا ہے کہ نہ مجھے تیری نماز کی ضرورت ہے، نہ تیرے حج کی ضرورت ہے، نہ تیری تلاوت کی ضرورت ہے، اگر تو کربلا پہ یقین رکھتا ہے تو تیری فجر بھی قبول ہوگی، تیرا حج بھی قبول ہوگا، اور اگر تو کربلا کو نہیں مانتا تیری فجر بھی ضائع ہے، تیرا حج بھی فضول ہے۔ لیجئے میں کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے بچے جو اسکول جاتے ہیں یہ کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام، یہ ویسے ہمارے علماء کی شرافت تھی جو لکھا علیہ السلام، ویسے یہ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ جن پہ اللہ درود بھیجے، جن پہ اللہ درود بھیجے، محمد کی آل میں حسن حسین ہے،
حسن حسین کی آل میں سجاد ہے، توجہ نہیں فرمائی نا؟ ٹھیک یہ لیکن جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، قرآن پکڑ کے نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں یار تجھے بولو، میں بڑا سوکھا کہہ کے پڑھوں گا، نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں، نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ آزرو قرآن صرف کربلا والے علیہ السلام، بڑی مہربانی، کچھ سمجھ نہیں آئی؟ ہاں جی بڑی مہربانی۔ آزرو قرآن صرف کربلا والے علیہ السلام ہیں، باقی ان کے صدقے۔ میں پڑھنے لگا ہوں قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ توجہ پوری، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، بھوک سے، نقص اموال مال لوٹا جائے گا، وَالْأَنفُسِ جان کھینچ لی جائے گی، وَالثَّمَرَاتِ ہر قسم کا چین چھین لیا جائے گا۔ 5 بچے ہیں، توجہ جو تو نہیں گل سننا میں چھٹا تو پھر کسی اس کو نہیں بول دینا جھوٹا کراچی نہیں نام لکھے، وہ لاہور کے ایک کنارے سے بہتا رہنا ہوں، ادھر کراچی کا ہوں ادھر لاہور کا ہوں۔ نہیں قبلہ یاد کرانی ہے، لکھان کا مینوں کی فائدہ، میں کہڑا دیکھ سکنا، سلوات پڑھے جواب آ جائے بولا۔ آپ دیکھیں میری محنت کی طرف دیکھیں، میں قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو انتظار کرتا ہوں مجھے راستہ میں روک کے پوچھے تو نے کالا کرتا کیوں پہنا ہے، کیوں جو یہ نسلوں کے کالے کپڑے نہ پوائے ہوئے میں آل محمد نو منیا ہی کی ہے، پوچھتے تھے تھانوں نے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا، نہ ادھروں نہ ادھروں، نہ پرلے نہ ارلے، توجہ ہے نا۔ وہ ایک بندے نو نا بڑی اگ لگی سی، بڑا مشہور ہوا تے مؤثر اینا سی، ایک دن جمعے کے خطبے سے انہیں پورے لینٹر کے پیسے کٹھے کرنا ہے، نہیں تو میں نہیں پڑھاؤں نہیں تو پیسے دوں، آندا میں جمعے سے دسنا امام سے اندے قاتل کون نے، 4.5 سے کر رہے منڈیا، میں نے کہا مولوی جی کتنے ٹر پیا، میں فکر نہ کروں، تو میں انہوں نے سمجھایا انتظامیہ نہ مننے میں ڈپٹی صاحب نے کہا کہ پڑھائیے انہوں تو وہ قاتل کلے نہ دسے، نال ابا بھی دسے نال دادا بھی دسے۔ میں کہا قرآن کھول کے یہ بھی سر پہ رکھ دیا جی، میرے بھی سر پہ رکھ دیا جی، کہ قاتل کا نام لے تو میں پیو دادے کا نام لوں، جی ساڈے ویڑے آ گئے کہ اسی بکری آندا مینوں ایک تے دس، میں کہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص، کہ پوچھ کون ہے، انہیں جا کے پوچھا کہ وہ گل تو نہیں، تو انہیں کہا ضرور دلیل ہونی، ٹھیک ہے نہ ادھروں نہ ادھروں، ادھروں والے کا مینوں بڑا سوہنا ڈکنا آتا ہے، میں انجی شلوار قمیض سے پھرنا، مینوں یہ بھی پتہ ہے اجتہاد سے کی پڑھایا جاتا ہے، تو اجتہاد لکھیا کہ نہیں، توجہ ہے، سانوں سے ایک شوق ہے کہ جڑے بندے ملنگ نے نا انہوں کی خدمت کرو، پتہ نہیں کہڑے ملنگ دے آنسو دے صدقے بطول رکھتے ہیں، ایک بار شلوار پڑھا جائے بابا سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا پرچہ خوف کا، پھر بھوک کا، پھر مال لوٹے جانے کا، پھر جان کا، پھر ہر قسم کے چین ختم ہونے کا، 5 پرچے 2 شرطیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ثابت قدم ہو، صابر اسے نہیں کہتے بندہ تھپڑ مارے چپ کر جائے، صابر اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ زلزلہ زمین توڑ دے پہاڑ میں حرکت نہ آئے، وہ پہاڑ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا زلزلہ اس کے قدم نہ ہٹا سکے۔ حسین ہی صابر ہے، مدینہ چھوڑا ہے مقصد نہیں چھوڑا، توجہ نہیں فرمائی، مدینہ چھوڑا ہے مقصد نہیں چھوڑا، احرام توڑے ہیں مقصد
مقصد نہیں چھوڑا، اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی ہے، مقصد نہیں توڑا، اصغر کی قبر بنائی، یہ خبر ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ثابت قدم رہے، کسی بھی مصیبت میں قدم نہ ڈالے، اور کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے سے چلا تو کیا پڑھا ہے؟ بولو، مدینے سے چلا تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام توڑے تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا پہنچے تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے اکھاڑے تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دس آئی ہے تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی کی لاش اٹھائی ہے تو پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس کے سامنے اٹھائے ہیں تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصغر کی قبر بنائی ہے تو کیا پڑھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مقام پر ثابت قدم بھی انا للہ بھی پڑھا تو پھر اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، جنہیں اللہ سلام کرتا ہے۔ عذاب آ رہی ہے حسین پہ، پتہ نہ لگا، تجھے پتا نہیں حسین کیا ہے، وہ جیسے گنہگار کو نبیوں کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ حسین کا حور علیہ السلام ہے، اللہ کا نوح علیہ السلام ہے، حسین کا حبیب علیہ السلام۔ توجہ ہے، وہ ان کے صدقے میں ہیں، وہ ان کے، انہوں نے پرچے نہیں دیے۔ پڑھو قرآن۔ ایک نبی ہے جس کا امتحان بڑا مشہور ہے، حضرت ایوب۔ کتنے پرچے دیے؟ ایک پرچہ دیا بیماری کا، جسم کا گوشت اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہا اپنی مرضی سے۔ ایک دن ابلیس ملا، بیوی کو کہنے لگا اگر تو بال دے، اس نے کہا میں شوہر سے پوچھ کے بتاتا۔ نبی نے کہا اللہ بس، توجہ نہیں فرمائی، اللہ بس ایک پرچہ دیا، چار پرچے کہاں دیے؟ کہاں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں پڑھا کسی نبی نے۔ نبی بھی علیہ السلام ہے تو حسین پہ گریا کر کے، توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، حسین کو مان کے، مگر نہ پرچے صرف حسین نے دیے یا حسین کے ساتھیوں نے دیے۔ جو کربلا والے 72 ہیں نا، وہ بھوکے بھی تھے، وہ پیاسے بھی تھے، جیسا امتحان حسین نے دیے ویسا وہ ہیں علیہ السلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم سے لے کے سرکار تک صحابہ اکٹھے ہوئے، نبی کے صحابی رضی اللہ ہیں، حسین کے ساتھی علیہ السلام۔ توجہ نہیں فرما رہے یار، میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ نبیوں کے صحابی رضی اللہ ہیں، حسین کے علیہ السلام ہیں۔ یہ فرق میں نے نہیں ڈالا، یہ فرق بھی اللہ نے ڈالا۔ کیا کہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت دے کے بھیجے گئے۔ توجہ نہیں فرمائی، جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ فرق ہے نبی کے صحابہ میں اور حسین کے صحابہ میں۔ نبی کے صحابی نبی سے ہدایت لیتے ہیں، حسین کے ساتھیوں کو اللہ ہدایت دے کے بھیجتا ہے۔ جو ہے نا صاحب، نبی کے ساتھیوں کو اللہ ہدایت دے کے بھیجتا ہے۔ لیجئے قبلہ، اب میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، باقی آیتیں کل انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، سلوات پڑھے جب آواز پہلی جو پڑھی ہے وہ 249 249 سورہ بقرہ، دوسرا پارہ 249۔ اب یہ جو میں نے پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ
دوسرے پارے میں 178 نمبر آیت تک ہے، 174 سے لے کے بڑی معروف آیت ہے۔ اگوں میں اس کو نہیں پڑھی بھی معاملہ خراب ہو جانا، ترجمہ پڑھا جائے کہ ترجمہ سنیا نے کیتا ہے، میں نہیں کیتا، اللہ حضرت ہے۔ توجہ ہے، 10ویں دا دن مناونا اللہ دا دن ہے۔ ایک بار سلوات پڑھے جب بابا میں کیا کیا سارے بولے جی عاشور منانا ایک بار سارے آخیا پھر یاد ہو جائے گا جیو۔ عاشور منانا اللہ کا دن ہے، یہ میں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت، ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا، صفحہ نمبر ہے 370 اور سورت ہے ابراہیم۔ توجہ ہے، سورہ مبارکہ ابراہیم 13واں پارہ، سورہ مبارکہ ابراہیم 13واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بأیام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ، ان میں ہر صبر والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ، یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے تفسیر۔ حضرت احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو جو کربلا کا واقعہ ہوا، اسے یاد رکھنا اللہ کا دن منانا ہے۔ جو ہے کس کا دن منانا ہے؟ پھر بولے جی کس کا دن منانا ہے؟ کس کا دن منانا ہے؟ اللہ کا 10ویں منانا اللہ کا دن ہے، 10ویں کا دن منانا اللہ کا دن ہے۔ اب میں لے رہا ہوں پاکستانی اخباروں کا آسرا، یہ چند سال پہلے کسی بدبخت حرام زادے نے یورپ کے مختلف اخباروں میں نبی پاک کی توہین کی، سرکاری طور پہ علماء ملے، پاکستان کی تمام اخبارات میں پورے صفحے کا اشتہار ہوا کہ فلاں تاریخ کو حرمت رسول کے لیے، عظمت رسول کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے مظاہرے ہوں گے۔ جو بھی نبی کو مانتا ہے وہ مظاہروں میں شرکت کرے، جو نبی کو مانتا ہے وہ مظاہروں میں شرکت کرے، جو گھر بیٹھا رہا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ نبی کا کچھ نہیں لگتا۔ اب 10 محرم ہے اللہ کا، 10 محرم ہے اللہ کا دن، ہم بھی کہتے کہ سارے آؤ سڑکوں پہ آ کے حسین حسین کرو، جو سڑک پہ آ جائے گا وہ حسین کا۔ ایک آیت اور پڑھی، ایک بار سلوات پڑھے جب آواز ہے بڑھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی، سارے بولیں گے ہم ہی اس کی۔ یہ اب لمبی بحث ہوگی کہ نحنو جمع کا صیغہ ہے، عربی میں جگہ 3 سے زیادہ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا۔ آحد کا صیغہ ایک ہوتا ہے، اور بلکہ آحد کہتے ہیں اللہ کو یکتا، ایک بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اللہ تقسیم بھی ہوتا۔ اس پہ میں بحث نہیں کرتا، پھر کبھی موقع ملا، لیکن اللہ نے کہا قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ توجہ پوری، جملہ بڑا قیمتی، ساری مجلس ایک طرف، یہ ترجمہ اگر سمجھ گیا پورا عشرہ منانے کا تجھے فائدہ آ جائے گا، تیری سمجھ کھل جائے گی، تمہیں حسین سمجھنے میں مدد ملے گی۔ توجہ میری جان رکھیے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، 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 ہم ہی بچائیں گے، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم ہی بچائیں گے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی بچائیں گے۔ نازل ہوگا تو کسی نے نہیں دیکھا، بچتا تو
مذہبی نعرہ سیاست میں تبدیل ہو چکا ہے لبیک یا حسین. یہ نعرہ سرکار مختار نے بلند کیا تھا اور وہ کوفے کی گلیوں میں آ کے کہا کرتے تھے یا سارت الحسین, اور جس میں ساتھ دینا ہوتا تھا وہ کہتے تھے لبیک یا حسین. ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے 5 بار صرف یا سارت الحسین کہے, جو حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہو لبیک یا حسین کہے. کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے یا سارت الحسین. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین, 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 صلی اللہ محمد وآلہ. یہ عہد ہے حسین سے وفا کا. یہ کیا ہے؟ حسین سے وفا کا. حسین کے وفادار رہو, وہ گناہگاروں کو نبیوں کے برابر کر دیتے, وہ علیہ السلام کی منزل عطا کرتا ہے. جو حسین سے وفادار رہے, یہ پابندیاں کوئی چیز نہیں. ناصرہ کو سلام ہے. ناصرہ آپ اور میں بڑے سکون سے عزادار ہیں. گلی میں نہیں کرنے دیتا, بارگاہ میں آ جا, سپیکر ہے ادھر چپ رہ کے کر لیں, ٹھیک ہے. عزادار تو وہ تھے جنہوں نے بچے دیے. حکومت نے شرط رکھی کہ ایک بیٹا دو, ایک مجلس کروا دو. ایک بیٹا دو, ایک مجلس کروا دو. 6 بیٹے تھے. پہلے دن ایک قتل کروایا, مجلس کروائی. دوسرے دن دوسرا. 6 بیٹے مارے گئے. بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. شوہر کہتا آپ کیوں روتی؟ ہم اس لیے نہیں روتی, میرے 6 مارے گئے. میں سوچتی ہوں اگر 10 ہوتے میرا عشرہ ہو جائے. اگر 10 ہوتے میرا عشرہ ہو جائے. اور ناصرہ کو سلام, ایک ہی بیٹا, کہتی میں نے کربلا جانا ہے. کہتے ٹیکس میں بیٹا قتل کروا, 2 یا 2.5 سال کا بچہ. کہتے اسے قتل کروا پھر جانا ہے. کہتے نہیں میں نے ادھر قتل نہیں کروانا, جو حکمران ہے اس کے دربار میں قتل کرو. مجھے لکھ کے دو کہ روکے گا کوئی نہیں. مجھے لکھ کے دو, روکے گا کوئی نہیں. گئی, اس نے کہا بی بی ضرور, کہا بالکل. کہا بیٹا تیرے سامنے قتل کرنا ہے. کہتی ٹھیک ہے. کہتا آگ روشن کرو, کڑھائی رکھو. کسی میں تیل کھولنے لگے, کسی میں پانی ابلنے لگے. اس نے کہا جب قتل ہی ہو جانا ہے, کہا تیرے ہاتھوں پہ قتل کرنا ہے. اس نے یوں کہا یہ کوئی اصغر سے زیادہ کی, یوں اس نے ہاتھ کی, تلوار ماری, جلا دی. اس نے کہا پھر لکھ دے. لکھ کا پکڑا, اس نے بیٹا پکڑا, اس نے قتل کیا. جاننے کا دیکھ اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں بچہ پھینکا. ماں نے دیکھا ہی نہیں. کہتی مرنے دے, میں کربلا جا. اب یہ تو یہ کر سکتی تھی, اس نے کر دی. آگے کیا ہے جو اس وقت متدین ترین ظاہر مولا کا مجاور تھا نا, اس کو خواب میں نبی کی بیٹی نے زیارت کروائی. کہا فلاں فلاں جگہ پہ کھڑا ہو جا, کہتا رہے ناصرہ کون ہے, ناصرہ کون ہے, ناصرہ کون ہے, ناصرہ. جیسے ہی وہ بی بی کربلا آئی, آواز آئی ناصرہ کون ہے. اس نے کہا میں ناصرہ ہوں. کہا بیٹا تو نے دیا؟ کہا جلدی آ. لے کے آیا حسین کے روزے پہ. آگے حسین کی ماں اس کا بیٹا لیے بیٹھی. بیٹا ماتم کرا, ماتم زہرا کی غربت پہ بیٹا لیے بیٹھی تھی. کہا میری نیت میں برکت, تیری نیت ٹھیک ہے. جب سے تو نے بیٹا دیا ہے, حسین نے اصغر سے پیار نہیں کیا, وہ میرے بیٹے سے پیار. یہ ہے عزاداری, یہ ہے عزاداری. بس عزاداروں, میں بہت ڈر کے علی اکبر پڑھتا ہوں. علی اکبر کوئی عام شہادت نہیں. علی اکبر کوئی عام شہادت نہیں. بڑا خوف آتا ہے, بہت کم پڑھتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ علی اکبر کی شہادت میں رسول خدا بھی آتے ہیں, علی مرتضیٰ بھی آتے ہیں. پردے داروں میں شام کی ملکہ بیٹھی ہوتی ہے, ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے, کوئی مومن نہ روئے, رو کے کہتے تو نے اکبر دیکھا جائے. اس لیے صرف محرم میں چونکہ ضروری ہوتا ہے
تیری منت کر رہا ہوں، میں کوئی مسائل کا نہیں ہوں، میں تو فقیر سا بندہ ہوں، کوشش کرو کہ وہ جو شام سے آئی ہے تمہیں دعا دے کے جائے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اکبر عام نہیں، حسین جیسا معصوم امام، حسین جیسا معصوم امام، اللہ کے حبیب محمد عربی کے مزار پہ 32 سال دعا کرے پھر اللہ اکبر عطا گر لینا۔ 32 سال نبی کے قبر پہ بیٹھ کے حسین روئے تو پھر اللہ اکبر دیتا ہے۔ آواز آئی اکبر آئے، کہا کس کا ہم شکل ہے؟ کہا نانے کا۔ کہا فضا جاؤ میں آتا ہوں، جاؤ۔ میں یہی کہتا ہوں، مدینے کے سارے لوگ آ گئے اشرفیاں لے لیں، حسین باہر نکلے روزے سے بات بیٹھے ہوئے، کہا کیا ہے؟ گئے نہیں؟ کہا اللہ نے تجھے اکبر دیا، دنیا نہیں جنت دے۔ ہائے اکبر کے آنے والے دن حسین نے لوگوں میں جنت بانٹی۔ کوشش کرنا ہر آنکھ میں آنسو آئے، بطول راضی رہے، رسول راضی رہے، آ کے لے گئی شانی زہرا، روکا ہی نہیں۔ کہا بھائی اکبر کی مبارک بھی ہے، کہا مانگ۔ کہا اکبر کا توڑ کچھ نہیں، ہائے اکبر کا بدل کچھ نہیں۔ کہا اکبر دے دے، اکبر لے گئے، بی بی پالتی رہی۔ اکبر ہوا ہے جوان، کہا عباس اسے جنگ کرنی سکھا۔ کہا اچھا بھی۔ بی بی نے پوچھا عباس میرا اکبر جنگ سیکھ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے دیکھنا ہے شین بطول میں زہرا کی حویلی میں پردے کا اہتمام، کرسی لگ گئی شان زہرا کی، مخدرات اس وقت کی شام میں اکبر اور عباس ہے۔ اکبر شاگرد ہے، عباس استاد ہے۔ اکبر حملہ کرتا ہے، عباس روکتا ہے، عباس حملہ کرتا ہے، اکبر روکتا ہے، لیکن آخر عباس استاد تھا۔ عباس نے حملہ کیا، اکبر زمین پہ گرے، نیزہ ہوا اکبر کی طرف، بطول کی بیٹی سے کرسی چھوٹی، آواز دیا عباس ہاتھ روک، دور پھینکنے لگا۔ کہتا بی بی میں نے مارنا تھوڑی تھا، ہاتھ تو نے تو نہیں مارنا تھا، اگر لگ جاتا، وہ اگر میرے بیٹے کو لگ جاتا، وہ میں زندہ مر جاتی، وہ میں اکبر کا دکھ برداشت۔ رسول یہی حق ہے، چیخے مار مار کے رو، تو اور میں پیدا ہی ہونے کے لیے، ہم تو بطول کی حسرت ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں اس وقت اللہ نے بنایا ہے جب محمد عربی نے بیٹی کو تسلی دی تھی، بیٹا فکر نہ کر، اللہ قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کے اکبر کا ماتم کرے گی، جو تیرے حسین کے قاسم کا ماتم کرے گی، جس کی بیویاں تیری زینب کی چادر کے لوہے پڑھیں گی۔ اس وقت بطول نے کہا تھا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ساتھ سارے۔ بس رضادارو، بی بی ام لیلا کہتی ہے کہ میں راتوں کو اٹھ کے دیکھتی تھی کہ حسین مولا تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد پڑھنے کے بعد اکبر کے سینے پہ بوسے دیا کرتے۔ میں سمجھا نہیں سکا، میں کوشش اکبر کے سینے پہ بوسے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ اکبر کا سینہ کیوں چومتے ہو؟ کہا تجھے پتہ چل جائے گا۔ کہا کب؟ کہا کربلا آنے دے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں راتوں کو سوتا کیوں نہیں، میں اکبر کا سینہ کیوں چومتا ہوں، میں نے اکبر کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی ہے، میں نے اکبر کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی ہے۔ بس رضاداروں، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، چاہتا یہ ہوں کہ جتنی بڑی شہادت ہے نا اتنا بڑا پرسہ دینے کی کوشش کریں۔ ہماری مجال نہیں کہ ہم اس دکھ کو کم کر سکیں جس دکھ سے آج تک حسین کے زخم بند نہیں ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں مجلس ہوتی ہے، سارے آنسو بطول کے رومال میں جاتے ہیں، بطول وہ رومال لے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، سارے زخم بند ہو جاتے ہیں۔ دو زخم بند نہیں ہوتے، ایک اکبر کی برچھی کا، دوسرا زینب کی چادر کا۔ طبیعت ملا پرسہ دینا ہے زہرا کو، طبیعت ملا پرسہ دینا ہے زہرا کو۔ ہائے حسین،
بس سزادارو پلتا رہا اکبر، دیکھتا رہا حسین آ گئے کربلا میں، کربلا میں آ گئے۔ کربلا کے بعد ہائے حسین، کوشش کرنا یار اس جملے کا استقبال کر لینا۔ شب عاشور ساری رات حسین نے پہلی بار بی بی فضا کے سامنے ثانی زہرا کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے ثانی زہرا مجھے اجازت ہے میں آج کی رات اکبر کو اپنے خیمے میں روک لوں۔ میں سمجھا نہیں سکا، میں اکبر کو روک لوں اکبر روک لوں؟ کہا ہاں بھائی روک لیں۔ کیوں؟ کہا زینب زہرا کی بیٹی ہے، اسے پتا ہے کہ کل اکبر نہیں ہوگا، اسے پتا ہے کہ کل اکبر نہیں ہوگا۔ بس ہائے حسین، شام ہوئی ہے نا، حکمن کا اکبر میری نظروں کے سامنے رہنا۔ میں سمجھا نہیں سکتا، اکبر میری نظروں کے سامنے رہنا، اکبر میری نظروں کے سامنے رہنا۔ اکبر سامنے ہے، حسین خیمے میں، اکبر خیمے میں، حسین باہر، اکبر باہر، حسین صحابہ میں، اکبر ساتھ، حسین بہنوں میں، اکبر ساتھ۔ رات کو اذان کا وقت آیا ہے، یہ ابھی بھی فضا یہ آقا ثانی زہرا کہتی ہے اکبر کو نہیں بھیجنا، نہ بھیج، اسے کہ اذان دے، ہم اس کی آواز ہی سن لیں، ہم اس کی آواز ہی سن لیں، ہم اس کی آواز ہی سن لیں۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، کہا اکبر اذان دے، او بی بی او ماتم کرنا، سورہ کو پوچھے دینا، 7 محرم کو بال سفید ہو گئے، رو رو کے کہتی تھی دادی اکبر نہیں آیا، دادی دعا کر خیر ہو۔ اکبر نے کہا بابا اذان مؤذن نہیں دے گا، کہا نہیں تو دے۔ کہا کیوں؟ کہا میری بہنوں نے تیری شکل نہیں دیکھی، میری بہنیں تیری آواز سننا چاہتی ہے۔ حسین نے یہ کہا، اکبر نے چیخ ماری، ہائے میرا مقدر، ہائے میرا نصیب۔ حسین نے کہا بیعت کیوں کرتا ہے؟ کہا بابا تیری بہنیں سن لے گی، میری مدینے لے گئی، میں نے ساتھ کا وعدہ کیا تھا۔ حسین نے کہا تو اذان دے، سغرا مدینے میں سنے گی، جوانوں ہاتھ پیارے نہ کرو، ماتم کرو غربت زہرا پہ، کہا مدینے میں سنے گی۔ اکبر گلدستہ اذان پہ، نشان قدم پہ بے ہوش پڑی تھی، آواز آ رہی تھی اکبر، اکبر کیوں نہیں آتا؟ اکبر جلدی آ۔ یا اکبر نے کہا اللہ اکبر، آواز پڑی سغرا کے کانوں میں اٹھی، دادی میرا راکھو، او میرا اکبر آ گیا، او نانے کے رونے پہ، او آواز دے رہا ہے۔ قبروں کو میرا نہ کرتے ہو باتم، چیخے مار مار کے لو زہرا کا پوتا، محمد کی شکل والا کون ہے سغرا؟ اکبر نہیں آیا، اکبر کی آواز۔ قدروں کو میرا لفظ چڑھا ہے تصریح کا دن، سب نے لکھا ہے ہاشمیوں میں پہلا مقتول اکبر ہے۔ حسین آیا ثانی زہرا کے خیمے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پیچھے سے دیکھ، اماں دیکھ، حسین کا خیمہ چھوڑ کے فضا ہنس کر کیا ہوا ماں؟ کہا اجڑ گئی ہو زینب، جبریل جس کے دروازے سے روٹی مانگ کے لے جائے۔ حسین بھکاری بن کے، حسین ہے سوالی، کہا حسین اندر آ، سوال کیا؟ کہا میں نے کبھی دے کے چیز واپس نہیں لی، لیکن میری محنت پوری نہیں ہوتی ہے۔ کہا کس کا سوال ہے؟ کہا بھیک میں اکبر کرتا ہے۔ تو علی و زہرا کی بیٹی ہے، مجھے اکبر دے، یہ کہنا تھا
یا تڑپ کے زینب نے کہا اگر تو نے ایسے مانگا ہے نا پھر ہم کبھی سوال سے کم نہیں دیتے، زیادہ دیتے۔ کیا مطلب؟ کہا اکبر تیرا سوال ہے، اونا محمد میری طرف سے لے، اونا محمد میری طرف سے لے جا، میری طرف سے لے جا، میری طرف سے لے جا۔ چلنے لگا نا حسین، کہا حسین نے ایک بات کا جواب دینا۔ جی کہا حسین بچوں کے کپڑوں کو مٹی کب لگتی ہے؟ بچے مٹی میں کب کھیلتے؟ جب 2-3 سال کے۔ کہا اکبر سے پوچھ لے، میں نے اس عمر میں بھی اس کے کپڑے کو مٹی میں لگنے دیا، میں نے مٹی نہیں لگنے دی۔ حسین کوشش کرتا اور میرا اکبر مٹی میں نہ مل جائے اور میں اسے مقبل میں پالتی رہی۔ حسین لے کے چلے، اکبر ماں کو ملا ہے، رات میں لیا۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے پتا ہے، پانی ہزارہ پھپھی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مسلح پہ بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی اللہ میرا بیٹا ہے۔ میں کہا اما سلام۔ کہا جا زینب کے پاس۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے، مجھے پھپھی نے بھیجا۔ اچھا پھپھی نے بھیجا؟ کہا میری گود میں۔ کہا ماں نے مجھے گود میں بٹھایا، میں نے جیسے چھوٹے بچے ماں کے گلے میں بات ہو جاتا۔ اندازہ کرنا اکبر جیسا بیٹا، لیلا جیسی ماں زندگی میں پہلی بار مانگ رہا ہے۔ میں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی۔ کہا اماں میں کچھ مانگوں دے گی؟ کہا لال ماں۔ کہا مرنے کی اجازت دے، مرنے کی اجازت دے، میں نے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ میں لیلا نے کہا جلدی جا، میں کوئی حاضرہ ہوں اور میں زہرا کی بہو ہوں، حسین کی جوتی پہ میں کروڑوں پر قربان کر دوں، وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ بس ایک کام کیا، کہتی یہ صندوق اس کو اٹھا کے اٹھا، کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی، کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی، کہتی اپنے جسم کو لگا کے رکھتے۔ میں نے کہا اماں کیوں؟ کہا جب شام غریبہ لوٹی پڑے گی نا میں کہوں گی اکبر کے جوتے، اکبر کا صدقہ۔ سزاداروں ہو گیا۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا پتھروں سے ماتم کیا، ہر بی بی نے پتھر سے ماتم۔ ایک کام ہوا ہے، یوں کھڑے تھے یا اصغر کی ماں ہے؟ حسین مولانا کیسے ہے؟ کہا وہ میں نے اجازت لی ہوئی ہے ام لیلا۔ کہا کس چیز کی؟ کہا بہن لیلا اجازت ہے۔ کہا یوں ہاتھ سامنے کیا، وہ پوشاک تھی جو عرب کے دولہے پہنتے تھے، وہ پوشاک جو عرب کے دولہے۔ حسین نے کہا کیا ہے؟ کہا باتیں ہوتی تھی کہ شاید سفر میں اکبر کی شادی ہو جائے۔ میں نے لیلا سے کہا مجھے اجازت دیتی ہے میں اکبر کی پوشاک بنوا لوں، کون بتائے اکبر کی شادی موت میں ہوگی۔ میرے لیے سارے مقتل کی کتاب میں لکھا ہے کم سے کم 13 بار، زیادہ سے زیادہ 35 بار حسین نے بلایا ہے، بھیجا ہے، بلایا ہے، بلاتے لب چومتے سینہ چومتے رخسار چومتے ہیں، تیاری کر میں چکا نہیں، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ شامل رہے، عبادت عظیم ہے۔ ہائے حسین۔ آخر اکبر نے پوچھا بابا نہیں سے بھیجنا؟ بابا نہیں بھیجنا۔ کہا اکبر تو نے انصاف نہیں کیا، اللہ مجھے مہلت دے دیتا، یہ ظالم بے غیرت نہ بنتے، میں تیری شادی کرتا، اللہ تجھ سے خوبصورت تجھے بیٹا عطا کرتا، میں تو پھر پوچھتا اکبر جب جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے مرنے جائے حالت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا بابا میں تجھے دکھی کا نہیں، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں جا۔ اکبر چلا ہے، بس سزاداروں اکبر کا گھوڑا نکلا، حسین نے کرسی چھوڑی، خیمہ چھوڑا، حسین نے خیمہ چھوڑا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ ماتم کرنا جو سید بیٹھے ہو، غربت زہرا پہ ہاتھ کھڑے نہ کرو، جو اکبر کے ماتمی ہو، جو اکبر کے صدقے میں آئے ہو ماتم کرو۔ اکبر کا گھوڑا چلا، حسین نے چلنا شروع کیا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تھوڑے سے تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تھوڑا یا سامنے بی بی آئی، مٹ پٹی موت کی ماتھے پہ، کالا لباس لے جا، میں ہاتھ ڈالا، کہا رک جا۔ اکبر نے کہا کون ہے؟ کہا تیری دادی زہرا۔ کہا کیوں روکتا ہے؟ کہا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ اکبر نے دیکھا حسین زمین پہ گرنے کہہ رہے تھے، اور چہرہ دکھا دے، اور اکبر چہرہ دکھا دے۔ پہنچا اکبر، نہیں پڑتا ساری جان نہ پڑی جائے گی، ویسے پتھر کے نہیں ہوتے، برداشت نہیں کر سکو گے۔ جو مقتل کی روایت ہے بس اتنا سنو،
کہ آواز آئی یا برات لکھنی بابا میری مدد کو او بابا میری مدد کو واقع کرو اکبر نے دین چھوڑی محمد نے امامہ اتارا واقع کرنا شروع کیا نبیوں کا ماتم حسین چلے دربندی سے لے کے مکرم تک انیس تک سب لکھتے کیا حسین پہنچے حسین کہہ رہے تھے اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا ماتم کرو ماتم نظر نہیں آ رہا نظر نہیں آ رہا حسین نے کسی بے غیرت سے پوچھا جس جوان کی آواز آئی ہے کہاں گرا ہے کوئی بے غیرت ہاتھ پکڑ کے ادھر لے جاتا تھا کوئی ادھر لے جاتا تھا کوئی بھیا نور ظاہر آگے بڑھی قاتلوں سے نہ پوچھ میں تجھے اکبر کی لاش پہ لے جاؤں میں تجھے اکبر کی لاش آ گئی لاش اکبر لے جاؤں اکبر لے جاؤں بابا سلام بابا میں نے مر جانا کہا نہیں اب میں نے مر جانا تو نے نہیں میں نے مر جانا کہا بابا ہائے بابا بابا شگرا بابا سگرا نہیں کوئی سفید بالوں والی بوڑھی بیٹھی ہے کہا یہی سگرا ہے کہا بابا بال سفید کہا جس کا تیرے جیسا بھائی اور ادا کر کے دادا ہے اکبر نے کہا سگرا سلام ہوائی نشان قدم اڑے ماتم کر کے کہا دادی اکبر نہیں آئے گا اور نشان قدم مٹ گئے ہاتھ رکھا اکبر ہاتھ اٹھا کر نہیں اٹھانا بابا ظالم نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں کتنا صبر ہے یار کس چیز کا انتظار کرے ماتم کیوں نہیں کرتے محمد کا بیٹا ہے ہم شکل پیغمبر ہے لالا کا بوتا پرچی ماتم کرو کرو اندھیرا ہے کا ہاتھ اٹھا میں تجھے فخر اسماعیل بولوں میں تجھے فخر اسماعیل بتاؤں تیری نسل سلامت رہے بچے رو رہے ہیں یہ بچوں کی گواہی ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے میرا ٹوٹا ہاتھ اٹھا ہاتھ ہٹایا کہا دادا ابراہیم آنکھیں بند کر کے چھری نہیں چلائی جاتی یا قریب سے آواز آئی تو زہرا کا بیٹا ہے اور میں تیرا اکبر نے ماتم کرنا جو ماتم بیٹھے جملہ آخری ہے اکبر نے برچھی میں ہاتھ حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا یوں ہلایا ہے نا ماتم کرو ماتم جتنے چڑھا دو ماتم کرو پر پیٹو زہرا کو پوچھا دو زمین کربلا میں بلبلا آیا حسین نے دایا گھٹنا اٹھایا نوجوان کے سینے پر رکھا ناز علی پڑھ کے حسین نے بچے نکالی بچی نہیں اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ باہر آیا جبریل نے اعلان کیے زینب نے کہا او مجھے زندہ ملا دے او میرا اکبر لے آیا چھوڑ دیا ایک جملے جس نے 18 سال پالنا ماتم کرنا میری بہنوں بیٹی ہو تم نے لیلا کو پوچھا دو 18 سال پالتی رہی اکبر کی شادی کی آ گیا لاشا چھوڑ دیا میں نے سارا آ گیا آئی ہے نو میں لیلا آقا حسین بیویوں کو کیا پردہ کیا ساری بیویوں نے پردہ کیا کہ آپ ہی رخ پھیرا بال کھلے
زلزلہ حسین نے دیکھا، اکبر کے جگر پہ ہاتھ رکھ کے بالوں کو لگا، بالوں کو۔ حسین نے کہا کیا کریں؟ کہا اکبر نے کہا تھا، اکبر نے اما شادی پہ تیرے بال خلاب کروں گا، اما میری شادی ہوگی بال خلاب کرنا۔ اور اکبر مارا گیا، اور اکبر کا لہو میں حسن میں لالا کو کہوں گی، محمد کو کہوں گی، اور میرے بیٹے کا جرم کیا تھا، اور میرا اکبر مارا گیا۔ الہ اللہ، تجھے واسطہ اکبر کی شہادت، اسے بھیج دے جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں خون رو رہا، اسے بھیج دے جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں خون رو رہے۔ مولا امام زمانہ کو بھیج، زہرا کی حویلی کے 40 دروازے کھل جائے، اکبر قاسم کا ولیمہ ہو، اون و محمد کی شادیاں ہو، ام لیلا ام فربہ خوش ہو جائے، سامنے زہرا کے چہرے پر تبسم آ جائے، حسن حسین مسکرائیں، پاک حویلی آباد ہو جائے، دشمن آل محمد کے برباد ہو جائیں۔ مالک پاکستان کو سلامت رکھ، افواج پاکستان، پولیس، رینجر، جتنے بھی ایجنسیاں حفاظت کریں سب کی حفاظت فرما، ان سب عزاداروں کو اکبر کے صدقے میں کبھی کوئی دکھ نہیں، تجھے رسول کی اکبر کا واسطہ، انہیں کوئی دکھ نہیں۔ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہیں سورہ کے سفید ہونے والے بالوں کا واسطہ ہے، کبھی زندگی میں کوئی دکھ نہ دینا۔ جو بچے امتحان میں انہیں کامیاب فرما، سائیں اقدس بارگاہ کے تمام معاونین کو اعلیٰ اجر عطا فرما، جو مرحوم ہیں انہیں قدموں میں جگہ دے پاکوں کے، اور جو زندہ ہیں انہیں رزق کے وافر عطا فرما، ان سب کو رزق کے وافر عطا فرما۔ ذاکرین ذاکرات، واعظین واعظات، ماتمین جبن لوح خان، سب کے سفر بے خطر فرما۔ اللہم کل بلجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الشاة وفی كل شاة ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیلا این حتی تسکن عزک توسیل طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔